ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک مومن کی شخصیت ایک سنجیدہ شخصیت ہوتی ہے، ایک پرواہ کرنے والی شخصیت ہوتی ہے، سوچ اور تدبر کرنے والی شخصیت ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ سنجیدگی اس کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہونے لگے، اتنی وزنی ہونے لگے کہ وہ مسکرانا بھول جائے، اتنی وزنی ہونے لگے کہ وہ سیر و تفریح کرنا بھول جائے، اتنی وزنی ہونے لگے کہ وہ حصے مزاح ہی اس کی ختم ہو جائے، تو یہ سنجیدگی اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے، یہ سنجیدگی اس کے دل کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جیسے چائے کے اندر میٹھا چائے کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے، جیسے نمک کھانے کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے، ایسے ہی حصے مزاح رکھنا، تفریح کرنا، ہنسنا یا مسکرانا انسان کی زندگی کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں پایا کہ وہ مسکرا نہ رہے ہوں، میں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہنستے رہتے تھے۔ استغفر اللہ اعوذ باللہ، یہ غیر سنجیدہ ذری بات ہے، یہ عمل ہے کہ ہر وقت ہنسنے رہنا۔ مسکرانا اور ہنسنے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص، خاص طور پہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کا غمگین چہرہ، یہ نا امیدی کو شو کرتا ہے، یہ بات دکھاتا ہے کہ یہ بندہ مایوس ہے زندگی سے۔ تو ظاہری سی بات ہے اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک امید ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقین ہے، جس کی وجہ سے صحابہ نہ صرف وہ پر امید رہتے تھے بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسئلہ لے کے جانا آسان ہوتا تھا رسول اللہ کی مسکراہٹ کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا نہ رہے ہوں، یعنی وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے زندگی سے۔ جتنا مرضی بڑا دکھ آ جائے، اس دکھ کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ نہیں ہوتے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی افسردہ ہو جائیں، آس پاس کے لوگ بھی غمگین ہو جائیں۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان کے حلق کا کوہ نظر آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ یہ مسکرانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس چہرے کو ایسے رکھنا، یہ مسکرانا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت ایسے ہوتا تھا، لیکن چہرہ اترا ہوا، بندہ بات بھی نہیں کرتا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان کی ہویا ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی گفتگو نہیں کی ہے، لیکن اس کے چہرے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بندہ غمگین ہے۔ اگر ایسا باپ ہو تو بیٹوں میں برا اثر ہوتا ہے، اگر ایسی ماں ہو تو بچوں پہ برا اثر ہوتا ہے، ایسا امام ہو تو مقتدیوں پہ برا اثر ہوتا ہے، ایسا لیڈر ہو تو عوام پہ برا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ میں افسردہ ہوں، میں غمگین ہوں یا میں تکلیف کے اندر ہوں، تاکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے آسان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آنا، اپنی تکلیف لے کر آنا۔ جاری بات ہے، جس کا منہ اترا ہوا ہے، بندہ کیا سمجھے گا؟ یہ تو پہلے خود ہی مرنے والا ہے میرے بھائی، یہ میرا مسئلہ کیا سنے گا؟ جو مسکراتا ہو تو بندے کو کیا لگتا ہے کہ الحمدللہ یہ خود مطمئن ہے، یہ مجھے بھی مطمئن کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام یہ بات مانتا ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جیسے جسم تھک جاتے ہیں نا تو آرام ہمارے جسم کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتا ہے، ایسے دل بھی تھک جاتے ہیں اور دلوں کو تر و تازہ جائز تفریح کرتی ہے، انٹرٹینمنٹ کرتی ہے، ہنسنا مسکرانا کرتا ہے، کھیل کود تھوڑا بہت جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندے کا دل جو تھکا ہوا بوجھل ہوتا ہے وہ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے اصل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے، اگر ہر وقت ہی انسان کیا کرے؟ ہنستا کھیلتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، ہر وقت ہی وہ کیا ہے؟ ایک غیر سنجیدہ شخصیت بن گیا ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو۔ اس کا مطلب ہے ہنسا کرو، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ہنسا کرو، لیکن اتنا نہیں کہ تمہارا دل جو ہے وہ مر جائے، تمہارا دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دل کا مردہ ہو جانا میرے بھائی کہ یہ آخرت کو بھول جاتا ہے، یہ مرنے کو بھول جاتا ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انٹرٹینمنٹ رکھیں، تفریح رکھیں،
ہنسی مذاق رکھیں، لیکن اتنا نہیں کہ تم غیر سنجیدہ ہو جو زندگی کو لے کر۔ اس لیے آپ علماء کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے؟ اس کی وجہ کہ میرے بھائی ایسے لوگ پھر ہر چیز میں تفریح ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کے اندر مزہ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کے اندر مزہ ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں پہ سنجیدگی کی کوئی بات ہوتی ہے یہ بور ہونے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ درس و تدریس ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو آج کا نوجوان ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم جتنا اس میں غیر سنجیدگی پائی جا رہی ہے آج کل، اتنی شاید تاریخ میں کبھی کسی نوجوان میں نہ ہوتی ہو، کیونکہ اس موبائل کی وجہ سے وہ جو ویڈیوز دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ صرف ہنسی مذاق والی، صرف انٹرٹینمنٹ والی۔ وہ جو شارٹس دیکھتا ہے وہ صرف ہنسنے کھیلنے والی شارٹس دیکھتا ہے۔ ہر وقت اس کو کیا چاہیے؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ لیکن جیسے ہی اس کو یہ کہا جائے پرنسپل کی طرف سے کہ آؤ تمہارے مستقبل کے بارے میں ہمیں کچھ کیا کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اس کی ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ہتھیا کرنے لگے ہیں، یہ مجھے جان سے مارنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے میرے بھائی؟ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ اور آج کی نسل کے لیے سنجیدہ ہونا جیسے موت ہوتی ہے۔ وجہ کیونکہ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے، تفریح کی وجہ سے، ہر چیز میں ہنسی مذاق کی وجہ سے ان کا دل کیا ہو گیا میرے بھائی؟ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں جتنا بڑا مسئلہ ہو جائے، فیس بک پہ ایک دو دن کے بعد میمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ جگت بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ٹھٹھے میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی خاصی سنجیدہ بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ لوگ کیا ہوتا ہے؟ رونے کا مقام ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ وہاں پہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے، ظاہر بات ہے وہ 1.5-2 کروڑ روپے لوگوں کے پھنس گئے۔ کوئی بندہ جو ہے دینی آدمی ہے، لیکن ظاہر بات اس کے بعد رقم پھنس گئی۔ اب وہ سارے لوگوں نے گروپ بنایا کہ بھائی ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ تاکہ پیسے بآسانی سے واپس آ جائیں اور بھائی کو کوئی شر بھی نہ پہنچے۔ تو اب بڑی ہی مطلب نا سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بندہ کہتا ہے انہوں چکوا نہ لئیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اتنی تیرا پیسہ پھنسا ہوا ہے بھائی، 20-25 لاکھ روپے پھنسا ہوا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس کو کیا سوچتی ہے؟ اس کو جگت سوچتی ہے، اس کو مذاق سوچتا ہے۔ اتنی سنجیدہ گفتگو کے اندر بھی وہ کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ اس کے اندر مزہ ڈھونڈتا ہے، اس کے اندر انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں لوگ ایویں مذاق کے اندر بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے سیاہ سفید کے کیا میرے بھائی؟ بولے بھائی مالک ہیں، آپ کے ملک کے قانون بنانے والے ہیں۔ ہاں لٹ کے کھا گئے صاحب، لٹن دو سانوں کہ انہوں پوچھے گا رب پوچھے، یعنی مذاق کرتے ہیں اس چیز کا، میمز بناتے ہیں، ان کی تحقیر و تذلیل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ لیکن سنجیدہ انداز کے اندر کوئی گفتگو، بولے بھائی مجال ہے کوئی بندہ دو پھٹے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت پیار سے تفکر سے اس کے اوپر گفتگو کریں کہ یار اس کا کیا حل ہے۔ آج ہر دوسرا باپ کیا کہتا ہے؟ اے آج دی نسل بعد موبائل جو بڑی رہندی ہے، اور 4-5 پھر کیا کرے گی؟ ساتھ میں جگتیں لگائے گی، بس اور کچھ نہیں، اینجن کرتے رہتے ہیں، رات میں ڈرامہ بھی کرتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ایک دفعہ بھی کسی ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھے ہیں جو وہ طریقہ کار آپ کو بتلائے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ اس مسئلے سے، بولے بھائی نہیں، جگتے مروا لو جتنی مرضی، جو مرضی ہنسی مذاق اڑوا لو، لیکن سنجیدہ ہو کے بیٹھنا، اور اگر حل نکل آئے تو ظاہری بات ہے ماں باپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے نا کہ بچہ بھی اس مسئلے سے باہر آ جائے۔ اب ماں باپ بھی اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے، وہ بھی ایک دفعہ موبائل شروع ہو جائیں تو ان کو بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو بچہ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے کہ میرا ابو بھی ایسے کر رہا تو میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ اب یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹا بھی موبائل میں پھنس گیا اور باپ بھی موبائل میں پھنس گیا، ماں بھی موبائل میں پھنس گئی۔ 3 سال کا بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کو کیا نہ موبائل نہ دکھائیں۔ یہ کون سکھا رہا ہے اس کو؟ امی سکھا رہی ہے نا بھائی، ابو سکھا رہا ہے نا۔ تو اب 6 سال کے 7 سال کے بعد جب اس نے موبائل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو دوسری ماں سمجھنا ہے، دوسرا باپ سمجھنا ہے، آپ نہیں سکھایا نا۔ لیکن اس بارے میں گفتگو کرنا، بیٹھنا، میرے بھائی یہ والی ایبلٹی ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جب قربانی کا موسم آتا ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات فیس بک پہ پوسٹ ہی ایسے کرتے ہیں، لو جی نواں کٹا کھول چھڈو۔ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ گائے کی قربانی یا بھینس کی قربانی، مطلب اس کے جو لڑائی بحث شروع ہو جاتی ہے قربانی کے موسم میں، وہ شروع کر دو، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا، یعنی موسم قریب آ گیا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ قربانی میں رہ گیا ہے، اب بحث کس چیز کی شروع ہو گئی؟ بھینس کی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ بھائی ایک علمی مسئلہ ہے، سبحان اللہ، ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں؟ طنز و مزاح بنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں ٹھٹھا اڑانے لگ جاتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال بھی دیکھیں، قاری صاحب لیٹ ہو گئے نا، وہ قاری صاحب تنخواہ دیتی جے، سمجھ رہے ہیں؟ ایویں مسجد میں کھڑا ہوا ہے، ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے، جگت مارنے کی وجہ سے اس کو کیا لگتا ہے میں بڑا سیریس آدمی۔ بھائی یہ سنجیدہ مسئلہ ہے نا کہ امام ہے آپ کا، آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا سکھا رہا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں
اس کا پیٹ تھوڑا بڑھ جائے آخر کو کھا کھا کے مولا ٹھڈ کتنے ودے نے. مطلب کتنا بڑا یہ تم نے جملہ بول دیا, ایک تہمت لگائی ہے اس بندے کے اوپر, اور اس تہمت کے بارے میں اللہ کے سامنے تجھے کیا دینا ہے؟ تجھے جواب دینا. میرے بھائی تو اتنا ایزی لے رہے ہیں ان چیزوں کو. اس لیے میرے بھائی کہتا ہے جب مت ماری جاتی ہے نا تو انسان جنازوں پہ ہنسنے لگتا ہے. اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ دل کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے تدبر کرنا, تفکر کرنا, سوچ بچار کرنا. ایک ایمان والے کی اصل حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ سنجیدہ آدمی ہوتا ہے. ہاں زندگی میں تھوڑا بہت کیا کرتا ہے؟ ہنسی مزاح بھی کرتا ہے, تھوڑی بہت تفریح بھی کرتا ہے, تاکہ جیسے جسم تھکتا ہے تو اس کو آرام چاہیے, ایسے دل تھکتا ہے تو اس کو بھی آرام چاہیے, تاکہ دوبارہ جب وہ تر و تازہ ہو جائے تو دوبارہ بہترین انداز سے وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کر سکے اور خیر کے کام کر سکے. لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے سے کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے. اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, صحیح روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں, سبحان اللہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی ہے, جہنم بھی دیکھی ہے, آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. آپ کائنات میں واحد انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے قریب ہوئے ہیں. اتنا قریب اللہ کے کوئی نہیں گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے ہیں. کائنات میں زندہ ہوتے ہوئے, یعنی دنیاوی بندہ ہوتے ہوئے اتنا اللہ کے قریب ہونا کائنات میں کوئی نہیں گیا سوائے رسول اللہ ہے. اتنی بڑی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا. بھولے بھائی آپ نے یہ نہیں کہا تم نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دو, تم روزے زیادہ رکھنا, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو. کیا مطلب؟ جب حقیقت واضح ہوتی ہے نا انسان کے سامنے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سنجیدہ آدمی ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اس کو سوچنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کمایا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں, میں اپنے خاندان کے سامنے منہ دکھانے, یعنی کیا کھویا کیا پایا, اس کے لیے سنجیدگی چاہیے. جو زندگی کو کھیل تماشا سمجھتا ہے میرے بھائی وہ ایسا تو نہیں کر سکتا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہنستے کم اور روئیں زیادہ اس کے لیے جو انہوں نے اللہ کے سامنے بھیج رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر تمہارے اعمال جو تم نے اللہ کے سامنے بھیج رکھے ہیں نا تمہیں وہ معلوم ہو جائیں تو تم کیا کرو؟ ہنسنا کم کر دو اور رونا. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بھائی. لیکن ہمارے معاشرے میں ظاہری سی بات ہے, اوور آل اگر جنرل آپ ایک تصویر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر سنجیدگی ختم ہو گئی ہے. ڈیپتھ کے اندر جانا, چیزوں کی گہرائی میں جانا, یہ ختم ہو گیا. گھروں میں میرے بھائی 2-2 3-3 سال سے لڑائیاں چل رہی ہیں, لیکن مجال ہے کہ یہ سارے بندے محبت پیار سے ایک دفعہ بیٹھ جائیں, سنجیدگی سے کیا کریں, کیا دیکھیں کہ ہمارے درمیان کمزوریاں کیا ہیں اور ہماری طاقتیں کیا ہیں, کہاں پہ ہمیں حل چاہیے, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث. کتنا آسان لگتا ہے نا یہ میرے بھائی, کتنا آسان لگتا ہے کہ ایک دفعہ سارے بیٹھ جاؤ, جس کی جو غلطی ہے وہ بیان کی جائے, جو اچھائی ہے وہ بیان کی جائے, اور یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتے ہیں, اس کے مطابق عمل کیا جائے. کتنا آسان لگتا ہے. لیکن میرے بھائی گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے لے. یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ ہم نے زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. یا تو ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانے کے علاوہ جو ٹائم بچنا کیا کرنا ہے, سیر و تفریح کرنی ہے, عیاشی کرنی ہے, جگت وجگت مارنی ہے, ہنسی مذاق کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے, اور اسی طرح آگے دن پھر اٹھ جانا ہے. اس لیے علماء نے کیا کیا آخر میں میرے بھائی کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ جب آپ تفریح کرنے کا ارادہ کریں, آپ کچھ ہنسی مذاق کا ارادہ کریں تو ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کبھی حد سے تجاوز نہیں کرے گا. یہ تفریح کرے گا, یہ کھیل کود بھی کرے گا, یہ ہنسی مذاق بھی کرے گا, لیکن حد سے تجاوز نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے کیا کیا ہے, حد مقرر کر رکھی ہے. انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے, تفریح بھی کرنی ہے, تو اس کی بھی کیا ہے, کوئی نہ کوئی حد وہ مقرر ہے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, اگر اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں میرے بھائی, یعنی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل مردہ وہ ہو چکا ہے, یہ اس مردانگی کی طرف جا چکا ہے, یہ اپنے دل کے مرنے کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ اس کو کیا کرنا چاہیے, فوراً یہ نشانیاں ہیں, اس سے واپس آ جانا چاہیے. سب سے پہلی بات علماء کیا کہتے ہیں کہ تفریح کے بارے میں نا میرے بھائی, سیر و تفریح کے بارے میں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک انتہا وہ ہے جو مغرب کی ہے, وہ کیا کہتا ہے, یولو, کہ تمہیں ایک ہی دفعہ جینا ہے بھائی, تو کیا کرو, یا پیسے کماؤ یا ہنسی کھیل کود کے اندر زندگی گزار دو, یا تفریح کے اندر زندگی گزار دو. اس لیے وہ 5-5 گھنٹے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں یا پیسے کماتے ہیں. ان کی زندگی کا اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوتا. تو ظاہری بات ہے اسلام ہے اس کی کیا کرتا ہے,
مذمت کرتا ہے کیونکہ انہیں زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور ایک دوسری انتہا ہوتی ہے جو مولوی لوگوں کی، دیندار لوگوں کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سنجیدگی کی زندگی ہے، اس لیے وہ کھیل کود کو کیا سمجھتے ہیں؟ وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ وہ کھیل کود کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہنسی مزاح بھی کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ کہتے تھے کہ ایسی ہم عمر لڑکی سے شادی کرو جس سے تم کھیل کود سکو، سبحان اللہ، باقاعدہ نصیحت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں انتہائیں میرے بھائی کیا ہیں؟ اسلام اس کے کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے۔ اسلام میں تفریح ہے، لیکن وہ اتنی نہ ہو جائے میرے بھائی کہ تمہاری شخصیت میں سنجیدگی ختم ہو جائے، وہ اتنا نہ ہو جائے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ تھوڑا بہت سوچ بچار کرنے والا عمل وہ ختم ہو جائے، کیونکہ تزکیہ تبھی ہوتا ہے میرے بھائی جب بندہ تھوڑا بہت سوچنے فکرنے والا بندہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ دوسری بات، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی حلال کام، یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، کوئی بھی حلال کام وہ حرام ہو جاتا ہے اگر اس کی وجہ سے تم اللہ کا حکم توڑ دو۔ کرکٹ کھیلنا میرے بھائی حلال ہے، گپے شپے مارنا میرے بھائی اگر اس میں غیبت چگلی وغیرہ نہیں ہے حلال ہے، لیکن وہ گپے مارتے مارتے مغرب کی نماز چھوڑ دی آپ نے تو اب وہ عمل کرنا آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ وہ گناہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ یعنی حلال کام تھا لیکن حرام ہو گیا، وجہ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کا کیا کیا؟ حکم توڑ دیا۔ اور دوسری بات میرے بھائی، حلال کام ہے، آپ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا کرنا؟ جو وقت بچتا ہے اس میں صرف تفریح کرتے ہیں، اس میں صرف کھیلتے کودتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں یہ چیز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ تم ہر وقت ہی کیا کر رہے ہو؟ اپنی توانائیاں صرف کھیل کود کے اندر صرف کر رہے ہو، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے تم کوئی کام نہیں کرتے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، ایک جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، ایک جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ یہ بندہ نہ صرف یہ کہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا بلکہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، صرف کس لیے؟ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے میرے بھائی جب آپ کی وجہ سے لوگ ہنستے ہیں نا تو اس کے دوست زیادہ بنتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ تک بولنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بھائی ہنسا لو، ہنسی مذاق کر لو، لیکن جھوٹ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ جواد میں نے تو صرف مذاق میں یہ بات کہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے 3 بار آپ نے فرمایا تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ سبحان اللہ، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو جیسے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایسے بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی لوگ کیا دیتے ہیں؟ کوئی کتا آئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ کتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ کو اس چیز کا گناہ ملا ہے، لوگوں کو تھوڑی سی ہنسی آ گئی، لوگوں کو تھوڑا سا فن ملا، تفریح مل گئی میرے بھائی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ گنہگار ہیں، کیونکہ میرے بھائی سنجیدگی، جھوٹ ایک سنجیدہ عمل ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہے، اس کا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت، اس کو اللہ ذرا برداشت نہیں ہے۔ ایک خاتون نا ایسے کر رہی تھی، صحابیہ تھی، وہ ایسے کر رہی تھی، اپنے بچے کو بلا رہی تھی، آجا میں تمہیں چیزی دیتی ہوں، وہ آ نہیں رہا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے انہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بچہ تمہارے پاس آتا اسے تم کچھ دیتی؟ کہنے لگے جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دینا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہ دیتے تو یہ جھوٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کسی کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے، بڑی دور دراز سفر کر کے، وہ جانور کے ساتھ ایسے ہی کر رہا تھا، آہ کر رہا تھا، لیکن کچھ دینا نہیں تھا۔ امام بخاری نے کہا ہم اس سے حدیث نہیں لے سکتے، جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول۔ انا للہ و انا راجعون۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسی مزاح میں کسی کو تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کسی کی ناک عجیب ہوتی ہے، کسی کی آنکھ عجیب ہوتی ہے، اس کے اوپر جگت بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں کا مذاق ہرگز نہ اڑاؤ، ان کا مسخرہ نہ بناؤ، ان کی تذلیل نہ کرو، تحقیر نہ کرو، الا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بھائی کو اس سے برا بولے بھائی نہیں لگے گا، کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی اپنے آپ پہ موٹا ہونے کی وجہ سے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ لیتا ہے، آپ کو یقین ہے، کامل یقین ہے کہ اس کو اس چیز کا برا نہیں لگے گا، اور کبھی کبھار کرتے ہیں، اس کی چھیڑ نہیں بنائی آپ نے، تو علماء کہتے ہیں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، وجہ کیونکہ اگلے بندے کو اس کی وجہ سے تذلیل محسوس ہی نہیں ہو رہی نا، اس کو وہ تحقیر محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پہ جائز ہے، لیکن عام اصول کیا ہے کہ ہم جب ہنسی مذاق کریں تو کسی کو تذلیل نہیں کرنی، کسی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں بھی کسی کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے، مذاق میں بھی کسی کو ڈرانا
دھمکانا نہیں چاہیے میرے بھائی. سبحان اللہ, جتنے پرینکس ہیں, جو نوجوان ہیں نا وہ سن رہے ہوں, جتنے پرینک ہوتے ہیں ہمارے آن لائن پرینکس ہوتے ہیں, میرے بھائی کسی کو صرف ڈرا دھمکا کے تھوڑا سا کیا کرنا, ویوز بنانا اپنے چینل کے اوپر. میرے بھائی اس وقت ایک چینل ہے, اس کے 10 یعنی کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ ان کو دیکھتے ہیں, 1 کروڑ کے قریب لوگ دیکھتے ہیں. اس کا صرف کام کیا ہے, اس حدیث کے خلاف جانا. وہ صرف اور صرف میرے بھائی کسی کے نیچے پٹاخہ چھوڑ دینا, آپ سمجھ رہے ہیں, بندہ بیٹھا ہوا کرسی پیچھے سے کھینچ دینا. اور کتنی بار اس کی وجہ سے کیا ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں. خاص طور پہ میرے بھائی ہماری کتابوں میں ہے کہ کسی کی طرف چھری یا تلوار نہیں کرنی چاہیے, صرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان کبھی کبھی کیا کرتا ہے, چنڈی کاٹتا ہے آپ کو, اور آپ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کسی کا. ایسے کیس بھرے پڑے ہیں پولیس خانوں کے اندر میرے بھائی, کسی نے پستول کی, مذاق میں گولی چل گئی, بندہ مر گیا میرے بھائی, لوگ مر گئے. سنگاپور کے اندر چنگم کی وجہ سے نا لوگ چنگم کھا کے وہ ٹرین کی جو پٹڑی ادھر پھینک دیتے تھے, تو ٹرین اس کی وجہ سے کیا ہوئی, وہ سلپ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کیا ہوئی میرے بھائی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. چنگم بین کر دی انہوں نے. یہ ہوتی ہے سنجیدہ قومیں, چنگم کو پورے کے پورے علاقے پبلک کے اندر کھانا سنگاپور میں انہوں نے بین کر دیا. وجہ ایک سنجیدگی ہے میرے بھائی, 2 بندوں ہی کیوں نہ نقصان ہوا ہو, لیکن یہ عمل ایسے ہی اسلام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی, شیطان چنڈی کاٹ دیتا ہے, کچھ ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی آپ کے صرف اس ڈرانے دھمکانے سے اگلے بندہ کیا ہوتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے. چوتھی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے مذاق ہو چاہے سنجیدہ ہو, آپ کسی کا مال چرا نہیں سکتے صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے. کتنی دفعہ ہم کرتے ہیں, بٹوا چھپا لیتے ہیں, موبائل چھپا لیتے ہیں, ایویں کیا کہتے ہیں, پھرکی لے رہا ہوں میں جی, دوست کی پھرکی لے رہا ہوں. اور کبھی کبھی میرے بھائی کچھ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, 2 ہفتے اس کا موبائل واپس نہیں کرتے, کہتے ہیں جی میں نے سرپرائز دینا تھا, پھر 2 ہفتے بعد کسی جگہ پہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرا موبائل ہے. میرے بھائی یہ جو 2 ہفتے وہ اذیت سے گزرا ہے, جو تکلیف سے گزرا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. دوسرا, چوری کرنا عام بات ہو جائے گی, کسی چیز کا اجازت کے بغیر اس کا مال ہتھیا لینا, چوری کرنا, اس کی اپنے قبضے میں لے لینا, یہ کیا ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں عام چیز ہونے لگتی ہے. چوری جس پہ ہاتھ کاٹنے والی میری بھائی سزا ہے, آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کا مذاق کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا چاہے مذاق ہو چاہے سنجیدہ ہو, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں علماء کہتے ہیں کہ موقع محل دیکھ کے ہمیں مذاق کرنا چاہیے. اگر رونے کا مقام ہے میرے بھائی, وہاں پہ ہنسنا کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے. وجہ جنازہ ہے, اللہ کی قسم دل کرتا ہے کاش ایک آدھا خون معاف ہوتا. جنازے پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی لوگ جگت مار رہے ہوتے ہیں, جنازے پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, اور اگلے کی ماں مری ہوئی ہے. آپ صرف تصور نہیں کر سکتے اس بندے کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب کوئی بندہ ہنس رہا ہے, یعنی اور لوگ کہکا لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں میرے بھائی جنازے پہ. اور یا ایک ماحول ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, اور بندہ اس میں کیا کرتا ہے, ایک پھنکنی چھوڑ دیتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات چھوڑ دیتا ہے جو اس باری بات کو کیا کرتا ہے, غیر سنجیدہ کر دیتا ہے. اب تو ممبروں میں محراب سے میرے بھائی جھکتے بازی نہ ہو, جھکتے نہ ماری جائیں, ہنسی مزاح نہ کیا جائے, تو لوگ تقریر سننا بھی کیا ہے, وہ تقریر سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں جس شخص کی زندگی میں 1 سال کا وقت گزر چکا ہے لیکن وہ کبھی اللہ کے سامنے رویا نہیں ہے, 1 سال کا وقت, تو یہ بندہ مر چکا ہے. سانس بچھو بھی لیتا ہے, خنزیر بھی سانس لیتا ہے, کتا بھی سانس لیتا ہے, سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا. یہ بندہ اندر سے مر چکا ہے. اس لیے جو بندہ سنجیدہ نہیں ہے زندگی میں, جس نے زندگی کو ہنسی مزاح اور انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا ہے, ہر معاملے کے اندر وہ مزہ ڈھونڈنے لگ گیا ہے, لازم بات ہے اس کے لیے رونا مشکل ہوگا, لازم بات ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی غیر سنجیدہ آدمی اس کے لیے اللہ کے سامنے رو پڑے. شکر کے جذبے سے میرے بھائی کبھی اللہ کے سامنے رو پڑے, یعنی کہ شکر کی ایسی شے ملی ہے, اس کو اندازہ ہوا ہے کہ اگلے کے پیر نہیں ہے, اور اپنے پیر دیکھ کے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے, یہ اس کی آنکھ میں آتا ہے جو سنجیدہ ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اگر تمہیں رونا نہیں آتا, رونے جیسا منہ بناؤ, رونے جیسی شکل بناؤ, کیونکہ زندگی سنجیدگی کا نام ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ توکے کا گھر نہیں ہے میرے بھائی. یہ اصل میں یہاں پہ جو تم نے کمایا ہے وہی تم نے اللہ کے سامنے جا کر پیش کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ, اپنے زندگی کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حصے مذاق کو, تفریح کو, سیر کو اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.